وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے رمضان شروع ہو جاتا ہے تو رمضان شروع ہوتے ہی چاروں طرف ایک ماحول بن جاتا ہے صدقہ خیرات دینا، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا، اور اسی طریقے سے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور پھر غریبوں میں زکوٰۃ کو بانٹا جاتا ہے۔ تو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ زکوٰۃ کا جب یعنی کہ ایک موسم سا شروع ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا جب موسم شروع ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا زکوٰۃ دینا شروع کرتے ہیں، اور چاروں طرف جو ہے نا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شو آف بھی کرتے ہیں، دکھاوا بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیز چلتی آتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو چونکہ رمضان کا مہینہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنے کا مہینہ ہے، تو ہم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یہ حقداروں کو ملے، یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں انہی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ یہ میرا مشورہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے، آپ بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان سے پہلے بھی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، جب ہم اتنی محنت سے پیسہ کما رہے ہیں، اور پھر اتنی محنت کے بعد جب پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور پھر اس کا 2.5% ہم پیسے کا نکال رہے ہیں، جب اتنی محنت کے بعد ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی اور محنت کریں اور حقداروں کو ڈھونڈیں، اور حقداروں تک جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان تک پیسہ پہنچائیں، ان کو پیسہ دیں۔ میرے بھائیوں، حیدرآباد کا ماحول، چونکہ میں حیدرآباد کا ہوں، میں نے حیدرآباد کا ماحول دیکھا ہے۔ حیدرآباد میں میرے بھائیوں ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جو بالکل یعنی کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ ایک کیس میں نے خود دیکھا ہے، میں گیا تھا ایک بار ایک گھر پر گیا تھا، بیچاری کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کڈنی کا پرابلم تھا، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، تو کسی شخص نے ان کو اپنے گھر کے دیوان خانے میں جگہ دے دی تھی، اس کی بہن اس کے خدمت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کو کڈنی کا پرابلم ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے لیے، اور اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں میرے بھائیوں حیدرآباد میں۔ ایک لڑکی کے گھر پر گئے تھے، بیچاری کو کینسر ہے، علاج کرانے کے لیے وہ جا رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ کھا پی کر آؤ علاج کروانے کے لیے، تو اس کے پاس بیچاری کے پاس پیسے نہیں ہے کہ کھا پی کر جائے آپریشن اور علاج کروانے کے لیے، کھا پی کر جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایک بیچارہ آیا تھا، اس کو جو ہے آنکھوں کا مرض تھا، آنکھوں کا پرابلم تھا، اور ہمارا وہاں پر فری میڈیکل کیمپ چل رہا تھا، تو اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی تم جاؤ، جا کر جو ہے نا اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرواؤ، بہت زیادہ مہینے ہو چکے ہیں تم اپنی آنکھوں کا چیک اپ نہیں کروا چکے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں روز کے جو ہے نا 100 روپیہ کچھ ایسے کماتا ہوں، تو وہ خرچہ جو ہے نا گھر میں ہی نکل جاتا ہے، تو بہت مشکل ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے غریب مسلمان ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے غریب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ایسے بہت سارے غریب مسلمان ہیں جن کو 3 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، جن کی گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کے مسئلے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگار مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ بھائیوں یہ ہمارے حقدار ہیں، زکوٰۃ کے یہ لوگ حقدار ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں، مگر معاشی طور پر، فائنینشل طور پر بہت کمزور اور ویک ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کی سورہ توبہ کی 60ویں آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے جو صدقات اور تمہارا جو پیسہ ہے یہ غریب اور مساکین لوگوں کو دیا جائے، اور جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو دیا جائے، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو قرض میں ہیں ان کو دیا جائے، اور فی سبیل اللہ بھی دیا جائے۔ تو مفسرین نے کہا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، اور چند مفسرین نے کہا کہ فی سبیل اللہ سے مراد جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ لاسٹ ہے میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جدید دور میں، یہ نئے جنریشن میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارا پیسہ، زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ وہ لوگ لے رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، سوٹ بوٹ پہننے والے، اور اس طریقے سے اپنے ناموں کے ساتھ تو ایسی ڈگریاں لگاتے ہیں کہ بھائی ڈبل ایم اے ہیں،
ایم فل ہیں، فلاں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے یہ ہے، مگر کہتے ہیں کہ انگریزی میں مہارت رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایم بی اے ہیں، یہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، وہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں، مگر میرے بھائیوں جب وقت آتا ہے، موقع آتا ہے، پھر جب رمضان کا ٹائم آتا ہے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ ہم کو دو۔ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لے کر؟ نہیں بھائی ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں زکوٰۃ مانگنے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہے زکوٰۃ مانگنے والے ہاتھ سے۔ بھائی آپ زکوٰۃ دینے والے بنے، زکوٰۃ مانگنے والے نہ بنے، اور جن لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ ان کا حق مار کر یہ لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں جو لوگ پیسہ آپ کے زکوٰۃ کا اپنے اسٹیجوں پر، چمک دھمک پر، لائٹوں پر، کیمروں پر، جیب آپریٹروں پر، ڈرونوں پر، اور اسی طریقے سے یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹوں پر، اپنی تصویروں پر، ایک سے ایک فوٹو شاپ کروانے پر، پوسٹروں پر۔ اور میرے بھائیوں سوچئے اس چیز کو آپ لوگ ذرا، ایک سے ایک کپڑا خریدنے پر، ایک سے ایک گاڑی خریدنے پر، ایک سے ایک جگہ خرچہ کرنے پر، دیکھو تو دو تین تین شادیاں کر رہے ہیں، تین تین چار چار شادیاں کر رہے ہیں۔ بھائی تمہارا کاروبار کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، سینٹر چلاتے ہیں، وہ سینٹر چلاتے ہیں، یہ سینٹر چلاتے ہیں، پھر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ پھر دیکھو تو صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ مانگنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ غریب لوگوں کا، غریب مسلمانوں کا حق مار رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے بنے، زکوٰۃ مانگنے والے نہ بنے۔ دین کا کام آپ کو کرنا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین خود محنت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے مارکیٹ بتا دیجئے، میں کام کر لوں گا۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ خود محنت کرتے تھے، خود پیسہ کماتے تھے، خود دین کی راہ میں پیسہ خرچہ کرتے تھے۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب لکھی، کتاب شرح السنہ، تو ان کا نام جو پڑا امام بربہاری، یہ نام کیوں پڑا کہ وہ انڈیا کے جو اسپائسز ہوا کرتے تھے وہ بیچتے تھے، تو اس سے ان کا نام پڑ گیا بربہار۔ تو ہمارے جو اسلاف، ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں، یہ محنت بھی کرتے تھے اور جو ہے نا کاروبار بھی کرتے تھے اور جو ہے نا پیسہ بھی کماتے تھے اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ بھی کرتے تھے، اور پھر دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اب یہ لوگ بیچارے، یعنی کہ ایک بردر کو تو ہم نے خود سنا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ اپنی تقریر کو کیسے تیار کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم انٹرنیٹ پر جاتے ہیں، اپنی تقریر کے موضوع کے حساب سے جو اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا جو کنٹینٹ ہم کو ملتا ہے اس سے ہم اپنی تقریر کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے کوئی استادی نہیں ہے، ایسے لوگ جن کے کوئی رہنما، کوئی استاد نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر ہم پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اور وہ بیچارے ہمارے جو حقیقت میں جو مستحق جو مدرسے چلاتے ہیں، جہاں سے طلاب اور جہاں سے بچے تیار ہو رہے ہیں، جہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، اور بیچارے وہ لوگ مروبیت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے سامنے یہ چمک دھمک، یہ لائٹیں، یہ کوٹ پینٹ، یہ سوٹ، یہ انگلش بولنے والے، تو ان کا روب ان کے اوپر ایسا پڑ گیا ہے کہ بیچارے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن کا حدیث کا علم رکھنے والے، قرآن اور حدیث کا علم جاننے والے، قرآن اور حدیث کا علم ٹرانسمٹ کرنے والے، اور ان کے پاس سلسلے ہیں، ان کے پاس چین ہے، ان کے پاس سند ہے علماء کی، ان کے پاس استادوں کی سند ہے، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو مروب سمجھنے لگ گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے، اور ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ سب ان کو دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بہت ہی صحیح چیز نہیں ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں معلومات کریے۔ آپ جب پیسہ دے رہے ہیں، جب اتنا پیسہ آپ خرچ ہی کر رہے ہیں، زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں پیسہ، تو آپ لوگ تھوڑا سا اور محنت کریے، اور جو حقیقت میں حقدار ہیں پیسوں کے ان کو لے جا کر دیجئے۔ غریب لوگ بہت ہیں میرے بھائیوں، غریب لوگوں کا حق ہے زکوٰۃ۔ یہ برادروں کو، یہ سوٹ پینٹ پہننے والوں کو، یہ چمک دھمک، یہ کیمروں پر خرچے کرنے والوں کو، اور یہ جو ہے نا، اور ہر تھوڑے دن میں ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے سینٹر ڈال لیا ہے، مجھے پیسہ دو۔ گلی گلی سینٹر کھل رہا ہے، گلی گلی ادارہ کھل رہا ہے، اور ہر 2 دن میں ایک آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پیسہ دو۔ تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو ذرا دور ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور حقیقت میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو پیسہ دینا چاہیے۔ یہ میں ایک درد کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر سال یہ سینٹر بڑھتے جا رہے ہیں، بچہ سینٹر ڈال رہا ہے، بچہ سینٹر ڈال رہا ہے، اور پھر دیکھو تو اپنے ناموں کے ساتھ یہ لگاتے ہیں کہ ایم بی اے ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر دیکھو تو جو ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ دو، صدقے کا پیسہ دو،
یہ پیسہ دو ہم کو کام کرنا ہے. ارے بھائی اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے یا اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، پیسہ کماؤ، اپنی بیوی کا پیٹ پالو، اپنا پیٹ پالو، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو، دین کے لیے پیسہ خرچہ کرو. کب تک تم لوگوں کا زکوٰۃ کا صدقہ کا پیسہ مانگتے ہوئے دین کا کام کرو گے میرے بھائی؟ اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، استطاعت کا استعمال کرو، محنت کرو، روز 8 گھنٹے 9 گھنٹے جاب کرو، کہیں جاب اگر لگتی ہے تو جاؤ جاب کرو، پیسہ کماؤ، اللہ کے نام میں خرچہ کرو، اس میں مزہ آتا ہے دین کا کام کرنے میں. یہ لوگوں سے مانگ مانگ کے، بھیک مانگ مانگ کے بھائی تم صدقہ دو، تم زکوٰۃ دو، ہر تھوڑے دن میں ایک پوسٹر لگ جاتا ہے. پھر دیکھو تو بھائی صاحب ایک زبردست گاڑی میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. پھر دیکھو تو جو ہے نا ان کا اسکول بھی زبردست چلتا رہتا ہے، ان کے ادارے بھی زبردست چلتے رہتے ہیں. پھر وہ 2 3 شادیاں بھی کرتے رہتے ہیں، سب 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 اپنی جگہ سب چلتا رہتا ہے. پھر دیکھو تو جو ہے بھائی پیسہ دو ہم کو، یہ کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے. ایک ٹائم ہوا کرتا تھا جب لوگ جو ہے پیسہ جب مانگتے تھے تو پروجیکٹ بتاتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہے ہمارا، اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، لاکھوں میں ہی بات ہوتی تھی. اب تو کروڑوں میں بات جا رہی ہے، کروڑوں میں ایک دم. 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 2 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 2.5 کروڑ کا پروجیکٹ. سبحان اللہ، 2.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 4 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. اب بیچارے لوگ دے بھی رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ اب اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حالات کیا ہے، مگر لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہے کہ جن کا نام ہے، جن کی شہرت ہے، جو شہیر ہے معاشرے میں، ان کو پیسہ دیں تاکہ ہم کو بھی جو ہے لگے کہ بھائی ہمارا پیسہ فلاں شخص کے اوپر جا رہا ہے، اور تاکہ ہم بھی جو ہے لوگوں میں کہیں کہ بھائی ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں، ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اللہ خیر کرے. امت کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے. سب سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے. پیسے دینے والوں کو اللہ مخلص بنائے، پیسے لینے والوں کو اللہ مخلص بنائے. اب بیچارے جو ہمارے علماء جو ادارے چلاتے ہیں، جو مدارس چلاتے ہیں، جو بڑی محنت اور مشقت کرتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کی طرف تو کوئی پوچھ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. بنگلور میں ایک جگہ میں گیا تھا، ایک بہت زبردست وہاں پر مدرسہ ہے، وہاں پر میں گیا تھا. اس وقت میں سوٹ پائٹ پہنے، ٹائی وائی لگائے ہوئے ایک دم برادر بن کے گیا تھا. تو وہاں پر علماء موجود ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم رکھنے والے علماء. اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک خاص مقام دیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو خاص مقام اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ شریعت کا علم رکھتے ہیں. ہم جو رکھتے ہیں یہ انگریزی کا علم ہے، یا جو ہے عام طور پر جو ٹیکنالوجی کا علم رکھتے ہیں، یہ سارے علوم جو ہے نا ضائع ہیں ان کے علم کے سامنے، کیونکہ ان کے پاس ربانی علم ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں کے ڈی این ہیں مدرسے کے، بہت زبردست ڈی این صاحب ہیں اور بڑے بہترین مدرسے سے بھی وہ فارغ ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ارادہ تھا کہ کسی اسکول میں پڑھوں، میں چاہ رہا تھا کہ میں کسی اسکول میں پڑھوں، انگریزی اسکول میں پڑھوں، انگلش علم حاصل کروں اور میں آگے بڑھوں، مگر میرے ابا نے زبردستی مجھے مدرسے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. یہ مروبیت جو ہے لوگوں کے اندر کیوں آئی ہے؟ یہی چمک دھمک کو دیکھ کر، یہی انگریزی بولنے والے، یہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، ان کے پاس کہاں کا علم ہے؟ کہیں کا علم نہیں ہے. پکڑ کر پوچھئے کہ آپ کے استاد کون ہے تو ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا. یہ انٹرنیٹ سے گوگل پر ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں تقریروں کو، یا پھر کسی کو سن لیتے ہیں، پھر وہی تقریر کو رٹا مارتے ہیں آئینے کے سامنے ٹھہر کر 25 مرتبہ. ہم کو بتایا جاتا تھا جب ہم ٹریننگ لیتے تھے تو ہم کو بتایا جاتا تھا کہ 25 مرتبہ جو ہے نا آئینے کے سامنے ٹھہر کر پریکٹس کرنا ہے، 25 مرتبہ. اور ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ کتنی بار کیا؟ ہم کہتے تھے کہ 5 بار ہم نے پریکٹس کیا ہے. تو کہتے تھے کہ 5 بار نہیں 25 بار پریکٹس کرنا ہے. تو 25 بار کس کو دیکھ کے پریکٹس کرنا ہے؟ کسی ڈاکٹر کی تقریر کو لگا دیتے تھے، کسی انجینئر کی تقریر کو لگا دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کی تقریر کو دیکھو رٹی مارو، اور اس کی تقریر کو دیکھتے تھے پورا ہو بہو رٹی مارتے تھے، آئینے کے سامنے ٹھہر کے رٹی مارو، اور پھر وہ جو ہے نا سوٹ بوٹ پہنے، ٹائی وائی لگائے، جا کے ٹھہرو اسٹیج کے اوپر اور لوگوں کو بتاؤ اور اپنا جو ہے نا شو بتاؤ لوگوں کو. اب جو لوگ اتنے متاثر ہو جاتے تھے. ہم کو خاص طور پر یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو قرآن اور حدیث کی جو ریفرنسز ہے اس کو یاد کرو، رٹا مارو اس کا. ایسا رٹا مارتے تھے، اٹس مینشن، اٹس مینشن، اٹس مینشن، اٹس مینشن، اٹس مینشن، اٹس مینشن. اتنی بار ہم اس کو بتاتے تھے کہ لوگ تو تھالیاں مارنا شروع کر دیتے تھے. لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی اس کا حافظہ کیا ہے، یہ ڈائنامک ہے.
ڈائنامک کچھ نہیں ہوتا، اس کی پریکٹس ہوتی ہے پیچھے، اس کو بتایا جاتا ہے. اور پھر سوال جواب بھی ایسے ہوتے تھے کہ پہلے سے فٹنگ ہوتی تھی سوال جواب کی. میرے بھائیوں یہ سب جو ہے نا ایک مارکیٹنگ چلتی ہے اس کے پیچھے. میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے پوری مارکیٹنگ چلتی ہے. اور اس کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جو ہے نا کسی کمپنی میں کلک نہیں ہو پائے تو کہیں کہیں کچھ ان کا نہیں چل پایا تو جو ہے نا چھوڑ چھاڑ کے یہاں گھس جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا بیٹھ کے پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کے اندر ہی ڈالتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جو چیز ہوتی نہیں ہے وہ بتاتے ہیں اور مبالغہ کرتے ہیں نا، کہ ایگزیجریشن ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس میں ہوتا نہیں ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے. ارے بھائی اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے نا تب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے، رپورٹ تیار کی جاتی ہے. اس کے اندر بیچارے جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ٹوپی اتار کر بیٹھو، تم ٹوپی اتار کے بیٹھو تاکہ لوگوں کو لگے کہ جو ہے نا غیر مسلم بیٹھ کر ہماری تقریر سن رہا ہے. میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں یہ سب دھوکے بازیاں کرتے ہیں. اللہ کی قسم، رب کائنات کی میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں یہ سب دھوکے بازیاں کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کا پیسہ بٹورنے کے لیے، آپ کا پیسہ لینے کے لیے، زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ آپ کے پاس سے لینے کے لیے. میرے بھائیوں آپ کے صدقے اور زکوٰۃ کے ذمہ حقدار ہمارے علماء ہیں، ہمارے علماء کے مدارس ہیں. اور یہ بیچارے غریب مسلمان جو حیدرآباد کے اور جو دیگر جو اضلاع کے گاؤں میں رہنے والے مسلمان، یہ حقیقت میں ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں. میرے بھائیوں ان کو آپ کی مرضی، بقیہ آپ کی مرضی، پیسہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے. آپ کو پیسہ دینا ہے آپ پیسے دے دیجئے. مگر ہم جو سمجھ رہے ہیں، ہم نے جو دیکھا ہے، ایک درد ہمارے دل کے اندر ہے، ایک غصہ ہمارے اندر بھی بسا ہوا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا پیسہ غلط جگہ جا رہا ہے. میرے بھائیوں چمک دھمک کے اوپر، جیب آپریٹروں کے اوپر، ڈرونوں کے اوپر، کیمروں کے اوپر ایک سے ایک نیا کیمرہ لا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ پیسہ پورا وہاں پر جا رہا ہے اور پھر وہ شان بھی بگاڑتے ہیں تو اپنی شان بگاڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے ہم، فلاں ڈسٹرکٹ گئے تھے ہم، فلاں جگہ گئے تھے ہم، وہاں پہ ہمارا پروگرام ہوا، یہاں پہ ہمارا پروگرام ہوا، وہاں پہ ہمارا پروگرام ہوا. ہم اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ہم ہمارا ٹیلنٹ، ہماری نوکری سب چھوڑ کر آ کر جو ہے نا یہاں پر دین کی اور تبلیغ کا کام کریں. کیوں؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے کہ بھائی آپ کا کام چھوڑو؟ کس نے کہا آپ سے کہ آپ اپنی نوکری چھوڑو؟ کس نے کہا آپ سے کہ آپ اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر آ کر بیٹھ کر یہاں پہ دین و تبلیغ کا کام کرو؟ کس نے کہا؟ یہ ذمہ داری تو علماء کی ہے. کہتے ہیں نہیں علماء یہ کام نہیں کر رہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چوری چوری اوپر سے سینہ چوری، علماء یہ کام نہیں کر رہے تو ہم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں آپ کی مرضی ہے. بس یہ چند باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا. آپ کو اگر میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اللہ سے آپ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اگر میری بات آپ کو کڑوی لگی، اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، مجھے پتا ہے کہ لوگ جائیں گے علماء کے پاس بھی جائیں گے یا پھر ان باتوں کا ریفیوٹیشن بھی تیار کرنے کی کوشش کریں گے. اب ان کے اوپر ہے وہ کرے یا نہ کرے، ان کی مرضی ہے. مگر جو باتیں میں بتانا چاہ رہا تھا میں نے بتا دی ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مخلص بنائیں، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائیں اور دین پر صحیح معنوں میں چلنے والا اللہ تعالی ہم کو بنائیں. اللہ تعالی ہمارے اندر سے نفاق اور اللہ تعالی ہمارے اندر سے ریاکاری اور اللہ تعالی ہمارے اندر سے شو آف نکال دے. اللہ تعالی ہمارے اندر سے یہ جو لوگوں کی واہ واہ سننے کی جو ہماری کانوں کو عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کی واہ واہ ہم جو سنتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ سننے میں ہم کو مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ لوگ تو بیچارے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیچارے ہوتے ہیں. جو تھوڑا سا اچھے انداز میں پریزنٹیشن سکلز اچھے رکھتے ہوئے آ کر تقریر کر دے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. تو لوگ تو بیچارے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کا پیسہ کیسے نکالنا ان کو زبردست طریقے سے آتا ہے. یہ بہترین طریقے سے ایسی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس سے پیسہ نکال لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، ایسے دھوکے بازوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.